السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ويقول ابن بري رحمه الله في الدرر اللوامع: وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بحملها أسفار. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم قرآن کریم کی فضیلت سے متعلق چند آیات اور احادیث جانتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کریم اور اس کے پڑھنے، پڑھانے اور یاد کرنے والوں کی فضیلت میں کون کون سے آثار اور کون کون سی آیتیں اور کون کون سی حدیثیں وارد ہیں، آئیے ہم ان میں سے کچھ آیات اور احادیث کا دراسہ کرتے ہوئے قرآن اور اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اور اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کی فضیلت کے سلسلے میں شریعت میں بہت سے نصوص وارد ہیں، قرآن میں بہت سی آیتیں موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے فرامین میں قرآن مجید اور اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے امام ابن بر رحمہ اللہ الدرر اللوامع میں لکھتے ہیں کہ وقد اتت فی فضلہ آثار، قرآن کی فضیلت میں بہت ساری آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں۔ لیست تفی بحملہا اسفار، جو کسی ایک دو کتاب کے اندر لکھنا اور اس میں سمونا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یعنی اس شعر میں جو امام ابن بری رحمہ اللہ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں اور آیات وارد ہیں۔ جو حدیثیں اور جو آیات وارد ہیں، آئیے ان میں سے ہم آج چند کا دراسہ کریں اور چند آیتوں اور حدیثوں کو دیکھ کر ہم قرآن اور اہل قرآن کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی نصیحت آ گئی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، موعظت آ گئی ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی اس میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور مومنوں کے لیے وہ ہدایت اور رحمت کا سبب بھی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ النحل کی آیت نمبر 89 ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے جو تمام چیزوں کی وضاحت کرنے والی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی جانب ہماری رہنمائی کرنے والا ہے. قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے سب سے سیدھے راستے کی جانب، اور مومنین کو خوشخبری بھی دیتا ہے. مومنین کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے. کون سے مومنین؟ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر تیار کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. کہ بے شک جو لوگ اللہ رب العالمین کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی اعلانیہ طور پر بھی، تو ایسے لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ اس میں انہیں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. بغیر گھاٹے والے تجارت ایسے لوگ کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے پاس موجود اللہ رب العالمین کی نعمت میں سے سرن اور علانیہ طور پر خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ. اللہ رب العالمین یقیناً ان کے اجر کو مکمل عطا کریں گے، پورا عطا کریں گے ان کے اجر کو اللہ رب العالمین. اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کریں گے. انہ غفور شکور. بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے اعمال پر انہیں بہترین جزا اور اجر دینے والا ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. کہ ہم نے یہ کتاب نازل کیا ہے جو بہت ہی مبارک ہے، بابرکت کتاب ہے. لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل و خرد والے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا، سورہ فصلت کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کہ جن لوگوں نے ذکر کے اپنے پاس آ جانے کے بعد اس کا کفر کیا، اس کا انکار کیا، انہیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، یہ بہت ہی مضبوط کتاب ہے، جس کے سامنے سے یا اس کے پیچھے سے باطل اس تک بھنک نہیں پائے گا. جس کے نہ پیچھے سے باطل اس میں داخل ہو سکتا ہے، نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، باطل اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ حکمت والے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس کتاب کے آگے سے یا پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا، اس کے اندر باطل کا دخول ممکن ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے گویا اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، سورہ الشورى کی آیت نمبر 52 ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اسی طرح جس طرح دیگر انبیاء کی طرف ہم نے کتاب کو نازل کیا، دیگر انبیاء کو کتابیں جس طرح سے ہم نے دی، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے آپ کی جانب قرآن کو نازل کیا، اپنے روح کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا. ما كنت تدری ما الکتاب، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ولا الایمان، ایمان کیا ہے، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. ولكن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم نے اسے نور بنایا ہے، اس کتاب کو ہم اس کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتے ہیں. جس کو ہم چاہتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے اسے ہدایت دیتے ہیں. یہ چند آیتیں تھیں جن میں ہم نے قرآن مجید کی فضیلت
کی ایک جھلک دیکھی۔ اس کے علاوہ بہت سی آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید ہم پڑھا کریں تو میرے بھائیوں قرآن مجید کی فضیلت ہر آیت میں ہمیں نظر آئے گی، اور قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے ہمیں ہر جو ہے لفظ میں اس کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کی ہدایات سے اپنے دلوں کو روشن کریں، اپنے آپ کو منور کریں۔ قرآن کو ہم پڑھیں گے تو قرآن میرے بھائیوں ہمارے لیے نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بشارت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم ان بشارتوں کو، ان ہدایتوں کو قرآن مجید کے اندر تلاش کریں۔ میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھی بہت ساری احادیث ایسی موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بہت ساری ایسی موجود ہیں جس میں قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہی لوگ ہیں۔ ہم اندازہ کریں کہ میرے بھائیو دنیا میں کتنے لوگ ہیں، لوگوں کی کتنی کیٹیگریاں ہیں، لیکن سب سے بہتر اور سب سے افضل اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کون ہیں؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سکھاتے ہیں، جو قرآن کو سیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ جو بھی جماعت اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، جو بھی جماعت اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کے، تو ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکون کا نزول ہوتا ہے، ان پر رحمتیں اللہ رب العالمین کی نازل ہوتی ہیں، رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں، اللہ رب العالمین فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود مقرب فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں قرآن مجید کی فضیلت پر ایک دلیل ہے۔ ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا دراسہ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارا ذکر اپنے پاس موجود مقرب فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ تو اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، قرآن کا پڑھنا اس پر شاق ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لہو اجران، تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، ڈبل اجر ہے، ایک پڑھنے کا اور دوسرا محنت کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں قرآن ہم پڑھیں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اگر ہم پڑھتے ہیں، اچھا پڑھ لیتے تب تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہمیں کوشش کرنے کا بھی ثواب اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ تو ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن سے جڑیں میرے بھائیوں، قرآن سے جب ہم جڑیں گے تب ہم اپنے قرآن کی اہمیت کو سمجھیں گے، ورنہ کوئی بھی ایرا گیرا لتو خیرا آ کر کے قرآن کے خلاف اپنی زبان دراز کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک کر۔ ایک اور حدیث آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کی فضیلت اور قرآن کی اہمیت پر اور قرآن کے پڑھنے والوں کے مقام اور منزلت پر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأها، کہ قرآن کے پڑھنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھو، اوپر چڑھو، ورتل، اسی طرح سے تم قرآن کو گنگناؤ جس طرح سے دنیا میں تم گنگنایا کرتے، جس طرح سے تم قرآن کو اچھے سے پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سے پڑھو۔
فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها، تمہاری منزلت، تمہارا مقام، تمہارا ٹھکانہ جو سب سے آخری آیت پڑھو گے، جہاں پر تم سب سے آخری آیت پڑھ کر کے رکو گے، وہیں پر تمہارا مقام ہوگا. جتنا ہم زیادہ پڑھیں گے میرے بھائیوں، اتنا بڑا، اتنا زیادہ اجر، اتنا زیادہ بڑا مقام ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس ملے گا. امام شاطبی رحمہ اللہ شاطبیہ میں کہتے ہیں، قرآن مجید کی اسی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ وَمَنْ شَغَلَ الْقُرْآنُ عَنْهُ لِسَانَهُ يَنَلْ خَيْرَ أَجْرِ الذَّاكِرِينَ مُكَمَّلًا، کہ قرآن نے جس کے زبان کو مشغول کر دیا، جس کے زبان پر قرآن کی تلاوت جاری رہی، جس کی زبان قرآن کی تلاوت میں مشغول رہی، وہ سب سے بہترین اجر پائے گا ذکر کرنے والوں میں، مکمل اجر پائے گا. ذکر کرنے والوں میں سب سے بہترین اجر اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنے والے کو ملے گا. تو قرآن پڑھنا میرے بھائیوں ہمارے لیے ثواب کے باعث ہے، ہدایت، رہنمائی اور رحمت اور شفا اور اس طرح سے بشارت کا بھی باعث ہے. اور قرآن ہم پڑھیں گے میرے بھائیوں تو دنیا اور آخرت میں برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. تو ہم قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیں، قرآن کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں. قرآن میرے بھائیوں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا کتاب ہے. قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہمارا مقام بلند ہوگا اور ہر طرح کی برکتیں ہمارے نصیب میں آئیں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، یہ ہم اسے بھی دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے لوگوں میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں. لوگوں میں اللہ رب العالمین کو کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے خاص لوگ ہیں لوگوں میں سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن، قرآن کی پڑھنے اور پڑھانے اور سیکھنے اور سکھانے والے لوگ. ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہی اللہ رب العالمین کے اہل ہیں، یہی اللہ رب العالمین کے خاص لوگ ہیں. قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو ہم پڑھیں گے، قرآن کو ہم سیکھیں گے، سکھائیں گے، قرآن سے اپنا رشتہ بنائیں گے. تو میرے بھائیوں ہم جان لیں کہ قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے والے لوگ اللہ رب العالمین کے اپنے ہیں، خاص ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اس طرح سے ایک روایت ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن شافع مشفع، القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت اللہ رب العالمین قبول کی جائے گی. اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ جو بھی شفاعت کرے گی، اللہ رب العالمین کے سامنے جو بھی قرآن شفاعت کرے گا میرے بھائیوں، یہ شفاعت اللہ رب العالمین قبول کریں گے. جس کو اللہ رب العالمین کی توفیق ملی اور اس نے قرآن کو اپنے آگے کر لیا، قرآن کو پڑھتا رہا، تو قرآن کے پڑھنے کے بعد وہ جنت کی طرف جائے گا. اور جو شخص قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ لے گا، قرآن کو نہیں پڑھے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، ایسے شخص کو وہ جہنم میں لے جا کر پھینک دے گا. قرآن کو ہم پڑھیں گے تو جنت والے بنیں گے اور قرآن سے ہم دور رہیں گے تو جہنم والے بن جائیں گے. قرآن میرے بھائیوں شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت اللہ رب العالمین قبول کریں گے. اس طرح سے میرے بھائیوں ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں تم قرآن کو پڑھو، لوگوں تم قرآن کو پڑھو، کیونکہ قرآن اگر تم پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لوگوں تم قرآن کو پڑھو کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. اس طرح سے حضرت سالم روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو چیزوں کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے. یعنی رشک دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں ہم نہیں کر سکتے ہیں. کون سی چیزوں میں ہمیں رشک کرنا جائز ہے، کون سی چیزوں میں ہم رشک کریں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک ایسا شخص
جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن دیا ہے، قرآن کو اس نے حفظ کیا ہوا ہے، تو وہ رات میں بھی دن میں بھی اس کی تلاوت کرتا ہے. اور ایسا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے اور وہ اسے رات اور دن اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو ایسے دو لوگوں پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم رشک کر سکتے ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن اگر کسی کو ملا ہے تو اس کے پاس اللہ رب العالمین کتنا بڑا فضل ہے، اور ہمیں اس کے اوپر رشک کرنا چاہیے اور اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی طرح سے قرآن عطا کر دے، ہم بھی تیرے رضا کے لیے قرآن کو ہم دن و رات تلاوت کرتے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین تو ہمیں اتنا مال دے کہ ہم لوگوں میں رات و دن تیرے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے رہیں. تو حسد، غبطہ یا رشک جو ہے، جہاں پہ یہ حسد سے جو مراد ہے وہ غبطہ ہے، رشک ہے، اس سے مراد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم ان کے مثل بننے کی کوشش کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسے عمل صالح کی جو ہے خواہش کریں، تمنا کریں ثواب کے حصول کی غرض سے. جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، قرآن ان کے پاس ہے، وہ دن اور رات میں پڑھتے جا رہے ہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ دن اور رات میں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے جا رہے ہیں. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے تمنا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا دیتا کہ ہم بھی اسی طرح سے عمل کریں. تو قرآن جس کے پاس ہے اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش کریں، اس کے طرح نعمت کی ہمیں جو ہے تمنا کرنی چاہیے. ایک اور روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، جو مومن شخص قرآن کو پڑھتا ہے تو گویا اس کی مثال اترجا کی طرح ہے کہ اس کا مزہ بھی جو ہے اچھا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے. اور جو مومن قرآن کو نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کی کوئی بو تو نہیں لیکن اس کا مزہ جو ہے وہ میٹھا ہے. اور مثال منافق کی، جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ کی سی ہے کہ جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنظَلَةِ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنظَلَةِ، اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال حنظلہ کی سی ہے کہ نہ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی مزہ ہوتا ہے. امام شاطبی رحمہ اللہ نے شاطبیہ میں کہا ہے کہ وَقَارِئُهُ الْمَرْضِيُّ قَرَّ مِثَالُهُ كَالْأُتْرُجِّ حَالَيْهِ مُرِيحًا وَمُوكِلًا، کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، مومن ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی مثال اترج کی طرح ہے. اترجہ جو پھل ہے جس کے اندر اچھی خوشبو بھی ہوتی ہے اور اس کا رنگ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو اور اس کا مزہ سبھی جو ہے اچھے ہوتے ہیں. تو جو قرآن کو پڑھتا ہے، مومن ہے، تو اس کی مثال اس پھل کے طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتا تھا. ایک شخص جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے بغل میں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. وہ قرآن تلاوت کر رہا ہے اور اس کے اوپر بدلی سایہ کر رہی ہے، اس کے اوپر بدلی آ رہی ہے اور وہ بدلی اس سے بالکل قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا گھوڑا بھدکنے لگا. جب وہ شخص، وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صبح کے وقت اور کہا کہ ایسا ایسا ماجرا ہوا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا باندھا ہوا تھا، میرا گھوڑا باندھا ہوا تھا اور ایک بدلی سایہ کر رہی ہے.
اور جو جو میں پڑھتے جاتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے جاتا ہوں، وہ بدلی قریب سے قریب ہوتے جاتی ہے. اور میرا گھوڑا بھٹک رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سکون اور اطمینان کا نزول ہو رہا تھا. قرآن کی وجہ سے وہ سکون اور اطمینان نازل ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے تمہارا گھوڑا جو ہے بھٹک رہا تھا اور سکون اور اطمینان کا نزول ہو رہا تھا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے علاوہ میرے بھائیوں اور بہت سے احادیث بھی موجود ہیں جن کے اندر قرآن کریم کے تلاوت کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی طرح سے قرآن کے چند مخصوص سورتوں کے بارے میں، چند مخصوص آیات کے بارے میں بھی احادیث وارد ہیں. جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث وارد ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی تو انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا کہ یہ دیکھو آسمان کا دروازہ ہے، آج کھلا ہوا ہے. اس سے پہلے وہ دروازہ کبھی بھی نہیں کھلا تھا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور کہا کہ یہ فرشتہ ہے جو زمین کی جانب نازل ہوا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا تھا. اس نے سلام کیا اور کہا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک. اس نے سلام کیا اور کہا کہ آپ دو نور، دو روشنیوں کی بشارت لے لیں. آپ کو یہ دو نور اور دو روشنی دیے گئے ہیں، دو نور دیے گئے ہیں. آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ دونوں روشنیاں، یہ دونوں نور نہیں دیے گئے تھے. فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری کی دو آیتیں، سورہ بقرہ کے آخری کی جو دو آیتیں ہیں، یا سورہ بقرہ کے آخری کی چند آیتیں جو ہیں، وہ ایسے نور ہیں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پھر کہا لن تقرأ بحرف منها الا اعطیتہ، کہ تم جو بھی اس میں سے حرف پڑھو گے تمہیں اس کے اندر جو دعائیں موجود ہیں اللہ رب العالمین اسے عطا کریں گے. تو اس حدیث سے ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت کو جان سکتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی فضیلت پر ہم جانتے ہیں بہت ساری اور احادیث ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے. سورہ بقرہ اور آل عمران سے متعلق بھی حدیثیں موجود ہیں. ان میں سے ایک حدیث ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں تم قرآن کو پڑھو کیونکہ یہ قرآن کے دن تمہارے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. تم زہراوین، دو پھول قرآن کے پڑھو، سورہ بقرہ اور آل عمران، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن تمہارے ساتھ آئیں گے جیسے یہ بدلیاں ہوں، یا جیسے یہ پرندوں کے جھنڈ ہوں، یا جیسے یہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والے ہوں. اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین سے حجت کریں گے، اور ایسے لوگ جو ان کی تلاوت کیا کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن یہ لوگ شفاعت کرنے والے ہوں گے. لوگوں تم قرآن کریم میں سے سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کا لینا، اس کی تلاوت کرنا یہ برکت کا سبب ہے، اور اس کا چھوڑنا یہ حسرت کا سبب ہے. اور باطل پرست لوگ، جادوگر لوگ اس کو کاٹنے کی جو ہے طاقت نہیں رکھتے، یا باطل پرست لوگ جو اس کے پڑھنے والے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اس طرح سے آیت الکرسی کی فضیلت کے سلسلے میں بھی آیتیں موجود ہیں، بہت حدیثیں موجود ہیں. انہیں میں سے ایک حدیث ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. حضرت ابو المنذر یعنی ابی بن کعب نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابو المنذر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال کیا کہ ابو المنذر آپ جانتے ہو کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے تمہارے پاس؟
وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے میرے سینے میں جو ہے ذرا سے تھپکی دی اور مارا اور کہا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، کہ تم بہت ہی اچھے علم والے ہو، تم کو یہ علم مبارک ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا حضرت ابو المنذر سے، ابی بن کعب سے، کہ سب سے بہترین سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو انہوں نے پہلے تو کوئی جواب نہیں دیا، دوسری بار جب کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی۔ اس طرح سے میرے بھائیوں سورہ بقرہ کی آخری آیتوں سے متعلق بھی حدیث وارد ہے، حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں، سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں جن کو کوئی اگر ایک رات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ دو آیتیں اس کے لیے اس رات میں کافی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے اس رات میں کافی ہو جاتی ہیں، ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر ناپسندہ چیز سے اس کے لیے وہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اس طرح سے میرے بھائیوں سورہ الکہف کے بارے میں کئی روایتیں اور کئی حدیثیں موجود ہیں اس کی فضیلت کے سلسلے میں۔ پہلی روایت یہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جس نے سورہ کہف کی ابتدا سے 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس طرح سے ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اس طرح سے ابن حبان کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو سورہ کہف کی کوئی بھی 10 آیت یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ہم اندازہ لگائیں کہ سورہ کہف کے سلسلے میں کتنی فضیلت اور کتنی جو ہے اہمیت وارد ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان اللہ رب العزت کی طرف سے نور کی روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ کہف کے متعلق چند احادیث سے چند روایتیں تھیں۔ ہم نے جانا کہ 10 آیتوں کی حفظ چاہے وہ آخر سے ہو یا درمیان سے ہو یا کہیں سے بھی یا جو ہے شروع سے ہو، ان کی اہمیت ان تمام روایتوں میں ہمیں معلوم ہوئی۔ اس طرح سے اگر ہم ہر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ 2 جمعہ کے درمیان کے لیے جو ہے نور کی روشنی ہمارے لیے مہیا ہوگی۔ اس طرح سے میرے بھائیوں سورہ الملک کی بھی کچھ فضیلتیں وارد ہیں، انہی میں سے ایک روایت یہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عباس الجشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک ایسی سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک شخص کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا گیا۔ یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، سورہ ملک کی جانب اشارہ ہے۔ مطلب یہ اگر ہم سورت پڑھتے ہیں میرے بھائیوں تو اس سے ہمیں اس کی شفاعت کے حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سے ہم اس کی شفاعت کے حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں سورہ الکافرون کے سلسلے میں بھی ایک حدیث ہے، حضرت فروہ ابن نوفل بن معاویہ الشیعی اپنے والد سے روایت کرتے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یعنی ان کے والد نے، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ جب میں اپنے بستر پہ جاؤں تو کیا کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور پھر اس کو پڑھ کر کے آپ سو جائیں، کیونکہ یہ شرک سے براءت کا اعلان ہوتا ہے، اس میں شرک سے براءت کا اعلان ہے۔ سورہ اخلاص کی بھی فضیلت وارد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو انہوں نے پڑھتے ہوئے سنا قل یا ایھا قل اللہ احد، وہ پڑھتا تھا، وہ اس کو بار بار دہراتا تھا. تو جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو سعید خدری آئے اور کہا کہ وہ شخص اس طرح سے پڑھ رہا تھا، گویا وہ اس کو ہلکا جانتے ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یعنی جو شخص اس قرآن اس سورت کو پڑھتا ہے وہ گویا کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہا، وہ کوئی معمولی کام نہیں انجام دیتا ہے، بلکہ وہ شخص گویا ثلث قرآن کو پڑھ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ جو سورت ہے یہ ایک ثلث قرآن کے برابر ہے. اس طرح سے معوذتین کے بارے میں بھی میرے بھائیوں آئیے ہم دو روایتیں سن لیتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جس کے مثل میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے جو مراد لے رہے تھے وہ معوذتین تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس سے نظر بد سے، جو ہے جن اور انس کے نظر بد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہا کرتے تھے اور دیگر مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ جو اور صورتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور دعائیں آپ کیا کرتے تھے جن اور انس کے نظر بد سے بچنے کے لیے، ان سے پناہ حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. تو یہ میرے بھائیوں کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں ہم نے قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کی فضیلت اور قرآن مجید کے چند آیتوں اور صورتوں کی فضیلت سے متعلق جان لی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے والا، قرآن مجید کے جو ہے ہدایت میں غور کرنے والا، قرآن مجید کی فضیلتوں کو سمجھ کر قرآن مجید کے مطابق اپنے دنیاوی زندگی کو ڈھالنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے رہیں، قرآن مجید کی ہدایتوں میں غور کرتے رہیں اور قرآن مجید کی ہدایتوں کے مطابق اپنی زندگی کو منور کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے بچائے. جو آج کے اس حلقے میں ہم نے قرآن مجید کی فضیلت جانی ہے، قرآن مجید کے صورتوں سے متعلق فضیلت جانی ہے، جو قرآن مجید کے پڑھنے والوں سے متعلق فضیلت جانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.